آپ سب پر سلامتی ہو۔ عبدالستار دانش کا لکھا ہوا ہے، کاہلی کی لگ گئی دیمک ہر ایک تدبیر پر، اکتفا کر کے وہ شاید رہ گیا تقدیر پر، تیز رکھنا دھار اپنے حوصلے کی ہر گھڑی، منحصر ہے زندگی کی جنگ اس شمشیر پر، رکھ توازن کچھ تو واعظ تو بھی قول و فعل میں، لوگ گرویدہ نہیں ہوتے فقط تقریر پر۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک وقت کا قصہ تھا کہ ابراہیم جلیس کراچی میں قیام پذیر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت کے بڑے شاعر قتیل شفائی احمد ندیم قاسمی کے علاوہ کچھ اور دوست جب کراچی تشریف لے جاتے تو جلیس ان سے ملتے ہی پوچھتے کہ کب تک قیام ہے، اور جب ملاقاتی کہتا کہ فلاں تاریخ تک ہے تو فوراً جواب دیتے کہ اس دن تو میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا تھا۔ دو چار دفعہ جب ایسا ہوا تو قتیل شفائی صاحب معاملے کو بھانپ گئے۔ اب کی بار جب قتیل شفائی اور قاسمی صاحب کراچی پہنچے تو حسب معمول جلیس صاحب نے پوچھا کہ قیام کب تک ہے۔ قتیل شفائی صاحب نے جواباً کہا کہ اس بار ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ آپ کی دعوت کے بعد ہی لاہور واپس جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے سیاستدان برسر اقتدار رہتے ہیں اور جب اپنی مدت پوری نہیں کر پاتے، اس سے پہلے اتر جاتے ہیں، گھر بھیج دیے جاتے ہیں، تو ان کے قول و فعل میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں یہ وقت پورا کرنے دیا گیا ہوتا تو ہم ملک کی تقدیر بدل سکتے تھے، اگر ہمیں 2 سال مزید حکومت کرنے دی گئی ہوتی تو ہم ملک کی تقدیر بدل سکتے تھے، اگر اگلا دور ہمارا آ گیا ہوتا تو ہم وقت کی تقدیر بدل سکتے تھے، اگر ہمیں ہاتھ باندھ کر میدان میں نہ اتارا گیا ہوتا تو ہم ملک کی تقدیر بدل سکتے تھے، ہم وقت کو ایک ایسے وقت پر متعین کر سکتے تھے جو آپ کی بہتری کا وقت ہو سکتا تھا۔ لوگ اگر ان کا احتساب کرنا شروع کر دیں اور لوگ اب یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم تب تمہیں مانیں گے جب تم ڈیلیور کر پاؤ گے، ہم نے تمہارا احتساب اسی ادوار کا کرنا ہے جو دور تم بتا چکے ہو، جس دور کے اندر تم نے بہتری کے نعرے لگائے تھے۔ اسی طریقے سے تحریک انصاف کے ایک رہنما ایک ٹاک شو کے اندر وہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کے بیانیے کو سیویلین بالادستی بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ قرار دیتے ہیں کہ جیسے تحریک انصاف آئندہ الیکشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو وکیل ہیں جو آج کل مختلف ٹی وی چینلز میں تحریک انصاف کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں، ان کے اس بیان پہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات نے بھی اپنا رد عمل دیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے نہ ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے، نہ ہی وہ کسی بھی ادارے سے لڑائی لڑنا چاہتے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اب اپنے نیریٹو کے اوپر جنگ لڑنا اور نیریٹو کا تعین کرنا ہے کہ نیریٹو کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو وکیل صاحب ہیں جو خان صاحب کو جیل میں ملتے بھی رہتے ہیں، ان کی بات پہ اعتبار کیا جائے یا ان کی بات پہ اعتبار کیا جائے جو پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں اور جن کو خان صاحب سے جیل میں ملاقات کا موقع بھی نہیں ملا۔ جو کچھ یہ ابہام ہے اور یہ سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہیے۔ جو کچھ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ خان صاحب کی خواہش ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب نے اپنے ماضی قریب سے سبق سیکھا، نہ ہی 9 مئی کے حملوں سے۔ جو کچھ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس پہ تحریک انصاف عمل کرے تو وہ صاف صاف فوج کے ساتھ ایک نئی لڑائی لڑنے کی بنیاد رکھے گی، وہ ان کے مد مقابل آنا چاہیں گے، وہ پھر یہ جتنے ان کے کینڈیڈیٹس ہیں اس وقت وہ گھروں سے نکلنا بھی ان کا مشکل ہو جائے گا۔ کیا تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک نئی لڑائی لڑنے کی غلطی کر سکتی ہے؟ پہلے کی لڑائی سے کیا حاصل ہوا، یا پہلے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر وہ جو پھنسے ہیں اس سے کس حد تک نکلیں گے؟ انتخابات کے لیے ایک ایسی بیانیے کی بات کی جا رہی ہے جو تحریک انصاف کو مزید مشکلات میں تو پھنسا سکتا ہے لیکن پارٹی کی موجودہ مشکلات کو کم نہیں کر سکتا۔ اب اس کے اوپر وہ وکیل صاحب کی رسائی ہے خان صاحب تک جو بیانیہ یہ دے رہے ہیں کہ فوج مخالف ہوگا، لیکن دوسری طرف جن کی رسائی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ موجودہ تحریک انصاف میں کچھ ایسے افراد موجود ہوں جو اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑنے کے خواہش مند ہوں۔ جس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ لڑنے کے خواہش مند تھے، اس میں سے زیادہ تر وہ تھے جو لڑنے کے خواہش مند تھے اور اب کسی دوسرے کے اوپر الزام تراشی پہ۔ تحریک انصاف کو آئندہ انتخابات کے لیے ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو فوج سے لڑائی کی بجائے موجودہ مشکلات سے پی ٹی آئی کو نکالے۔ اس کے لیے خان صاحب کو بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ ایک نئی لڑائی کی بجائے تحریک انصاف کے مستقبل کو بچانے کی خاطر وہ خود کو کچھ عرصے کے لیے پیچھے کریں۔ خان صاحب اس معاملے میں زیرک ہیں، لیکن خان صاحب کے جو حلقہ احباب تھا، خان صاحب کو اب معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس حلقہ احباب نے انہیں کس حد تک بسایا اور اب وہ خود کس طریقے سے علیحدہ ہو چکا ہے، اور ابھی جو ان کے ساتھ ہیں
یہ بات قابل غور ہے. ابھی جو ان کے ساتھ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ نہیں ہونا، جس طریقے سے مونس الہی صاحب کہتے ہیں کہ لگائی ہے تو نبھائیں گے، تو مونس الہی صاحب کس حد تک اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں. جو ان کے ساتھ ہیں، قریشی صاحب لگا لیں، وہ کس حد تک اسٹیبلشمنٹ سے مخالف ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں. وہ جو علیحدہ ہوئے، وہ فوج مخالف باتیں کرتے تھے، وہ اب علیحدہ ہو گئے. جو ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے حامی ہیں. لیکن وکیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ ان کے خلاف ہوگا. تو یہ باتیں ایک پھر سے گتھی میں الجھائی جا رہی ہیں. مناسب یہ ہے کہ کسی ایسے رہنما کو تحریک انصاف کی صدارت سونپ دی جائے یا پھر رہنمائی سونپ دی جائے جو ان کے ساتھ بھی مخلص ہو اور جن کی ساکھ بھی بہتر ہو. خان صاحب نے ماضی میں تو ایسا کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا؟ پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے مخالف قطعی طور پہ نہیں ہو سکتے. ان کا بہت پرانا تعلق، وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. لیکن صرف پارٹی کے ساتھ ہونے پہ پچھلے دنوں باتیں یہ بھی ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب راستہ جدا کر لیں. لیکن پرویز الہی صاحب راستہ جدا کرنے کی بجائے بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ پرویز الہی صاحب کا معاملہ نہیں ہے، مونس الہی صاحب کا معاملہ ہے کہ مونس الہی علیحدہ ہوں. تو مونس الہی صاحب نے کہہ دیا کہ ہم تو ساتھ رہیں گے. جس طرح علی محمد خان صاحب ہے، کیا لگتا ہے کہ علی محمد خان صاحب اسٹیبلشمنٹ مخالف ہوں گے؟ قطعی طور پہ نہیں ہوں گے. ایک موزوں ترین وہ رہنما ہے، نہ کبھی اداروں کے خلاف بات کی. علی محمد خان صاحب اچھی شہرت کے بھی مالک ہیں. تحریک انصاف کے دوسرے کئی رہنماؤں کے برعکس اپنے سیاسی مخالفین سے بھی بات کرنے کے وہ تیار ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے جب سارے اٹھ کے نکل گئے تھے، اکیلا وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ تقریر کرنے کے لیے، میں یہاں پہ بولوں گا. تو اچھی شہرت کے حامل تو ہیں، ان کے بارے میں باتیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. لیکن یہ ایویلویشن کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے، کارکنان کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے، کارکنان کی ایک اپنی سوچ ہے. میں کسی کی سوچ کو نگلیکٹ کر نہیں سکتا، نہ میں اس کے اوپر کوئی سوچ امپوز کر سکتا ہوں. میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں. آپ کی رائے میرے مخالف ہو سکتی ہے اور آپ اس کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے، سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ جن کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ مخالف بیانیہ ہوگا، اور جن کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی وہ سمجھتے ہیں کہ مخالف بیانیہ نہیں ہوگا. تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ خان صاحب وہاں پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوں کہ یہ مخالف بیانیہ ہوگا. قطعی طور پہ نہیں ہوگا. اگر پاکستان تحریک انصاف موجودہ صورتحال میں الیکشن میں اترے گی تو اس کا نیریٹو مختلف ہوگا. یہ کارکنان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو فیڈ کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے. بیشتر ولاگرز ہمارے ایسے ہیں، بیشتر ریسرچرز ہمارے ایسے ہیں، ان کو جو خبر فیڈ کی جاتی ہے خبر وہ نہیں ہوتی. نیریٹو اب اگر پی ٹی آئی نہیں بنا سکتی تو نیریٹو کوئی اور بنانا چاہ رہا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. کچھ باتیں ہیں جو وقتی طور پہ جذباتی ہو کے بندے کو لگتا ہے کہ نہیں میں یہ کر گزروں گا، تو بعد میں اسے لگتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے اس طرف کو جو ابھارا جا رہا تھا اس کے پیچھے کوئی منطق تھی. وہ ضرب لگانا چاہتے تھے یا مستند کرنا چاہتے تھے اور وہ ٹیگ کو مضبوط کرنا چاہتے تھے. تو یہ ٹیگ کو مضبوط کرنے والا معاملہ ہے. اگر اس ٹیگ کی مضبوطی کو اکھاڑنا ہے کہ یہ فیویکول سے نہ جڑے تو بات وہ سمجھنی ہے کہ جو اس کے برعکس ہو جو منہ سے ادا کی جا رہی ہے. میں کھلے عام وہ باتیں نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، کس کے خلاف لایا جا رہا ہے اور حقیقت کیا ہوگی، اور اگر لایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے مصلحت کیا ہوگی. کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ملک مضبوط کرنا ہے، عوام کر سکتی ہے، عوام ادارے مضبوط کر سکتی ہے. خلیج جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ خلیج ٹھیک ہے، آپ کے اپنے نظریات ہوں گے، اختلافات ہوں گے، لیکن ان اختلافات میں یہ دیکھیے گا کہ جب لوہا گرم ہو تو چوٹ لگائی جاتی ہے، جب لوہا ٹھنڈا ہو جائے تو اسے موڑنے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو وہ ٹوٹتا ہے. یہ لوہا ٹھنڈا ہے تو اس کو اگر موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اندازہ لگائیے کہ کیوں کی جا رہی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.